قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين خاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم فيها آية الرجم، كذبتم فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد صلى الله عليه وسلم. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. یجنع ینحنی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ 5ویں حدیث ہے کتاب الحدود کی، اس کا تعلق بھی زنا کی سزا سے ہے، اور یہ کہ اسلامی عدالت میں اگر کسی ذمی کا کسی غیر مسلم کا معاملہ آتا ہے تو وہاں بھی اسلام کے قانون کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا، اور زانی کو سزا دی جائے گی، چور کو اسلامی سزا دی جائے گی، کیونکہ اسلام تمام ادیان کے لیے ناسخ ہے، اور اسلام کا حکم تمام حکموں پر، تمام دینوں کے احکام پر غالب ہے، اس لیے اسلامی عدالت غیر اسلامی فیصلہ نہیں کرے گی۔ اگر کوئی بھی قضیہ اسلامی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو جو اسلام کا رول ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہود آئے رسول اللہ کے پاس، مدینہ کی یہود کی ایک جماعت، یہودیوں کا ایک جتھا رسول اللہ کے پاس آیا، اور انہوں نے آپ سے ذکر کیا کہ ان میں سے ایک عورت نے اور ایک مرد نے، یعنی یہود کے ایک مرد اور عورت نے زنا کاری کی، تو اس کی کیا سزا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما تجدون فی التوراۃ فی شأن الرجم، تم لوگ تورات میں رجم کے سلسلے میں کیا پاتے ہو؟ تو انہوں نے کس بیانی سے کام لیا اور کہا کہ ہم لوگ زانیوں کو رسوا کرتے ہیں اور پھر ان کو کوڑے رسید کیے جاتے ہیں، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ شاید یہود اس لیے آئے تھے، وہ سمجھ رہے تھے من قرار انفسہم، اپنے دل کی گہرائی سے یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ کے رسول ہے، لیکن زبان سے جھٹلاتے تھے حسد و عداوت کی بنیاد پر، اور یہ سمجھ کر کے آئے کہ ان کا دین آسانی پر مبنی دین ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں شادی شدہ زانیوں کے لیے نرمی برتی جاتی ہو، کچھ ہلکی پھلکی سزا دے کر چھوڑ دیا جاتا ہو، تو ہمارے لیے عذر ہوگا اللہ کے پاس کہ ہم نے رجم کیوں نہیں کیا توریت کے مطابق، کیونکہ ایک نبی سے ہم نے فتویٰ پوچھا، فیصلہ لیا، اور انہوں نے یوں ہی تھوڑی سزا دے کر کے چھوڑ دیا، تو اس طریقہ سے ہمارا عذر اللہ کے پاس قائم ہو سکے گا۔ یہ سب چال بازیاں تھی ان کی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھ دیا کہ تمہارے یہاں خود کے یہاں کیا سزا ہے، تمہاری یہودیت میں کیا سزا ہے، توریت کا کیا حکم ہے اس سلسلے میں؟ تو انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا، کہا کہ بس ایسے ہی رسوا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، زانی اور زانیوں کو رسوا کرتے ہیں اور پھر ان کو کوڑے لگا کر کے واپس کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہی موجود تھے، یہود کے بڑے عالم تھے، اور ان کے والد بھی بڑے عالم تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ کی آمد کی خبر معلوم ہوئی تو وہ گئے اور انہوں نے آثار نبوت آپ پر دیکھا، کچھ سوالات آپ سے کیے اور ان کا جواب پا کر
ان کے جوابات پکڑ مطمئن ہو گئے اور مسلمان ہو گئے. واقعہ مشہور ہے. تو عبداللہ بن سلام نے کہا یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ کذب تم کی آیت رجم، تم جھوٹ بول رہے ہو، توریت کے اندر رجم کی آیت موجود ہے. فاتو بھی تورات، گئے اور توریت لے کر کے آئے اور کھول دیا، کہا کہاں ہے دیکھو. اب جو شخص پڑھ رہا تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن سوریہ، سعد سے. یہ بھی یہود کا بڑا عالم تھا، سرداروں میں سے تھا. اس نے توریت میں جو رجم کی آیت تھی اس آیت کو متن سے نکال کر حاشیے میں دے دیا تھا اور اس پہ ہاتھ رکھ دیا تھا اور آگے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور آیت رجم کو نہیں پڑھ رہے ہیں. کہا کہ کہیے یا رسول اللہ کہ آپ ہاتھ ہٹائے اور پڑھے کہ کیا ہے آپ کے نیچے. خلاصہ یہ کہ توریت لے کر آئے اور اس کو پھیلایا. اور ان میں ایک شخص نے، وہی عبداللہ بن سوریہ، اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا آیت رجم پر، آگے پڑھ رہا تھا پیچھے پڑھ رہا تھا. عبداللہ بن سلام نے کہا ارفع یدک، ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ. جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو آیت رجم موجود تھی، کہا اس کو پڑھو. تب یہودیوں نے اقرار کیا یا پڑھنے والے نے اقرار کیا کہ صدق یا محمد، عبداللہ بن سلام نے صحیح کہا کہ توریت کے اندر بھی رجم کی آیت. گویا کہ سابقہ آسمانی شریعتوں کے اندر بھی رجم تھا. اور بڑی جو شریعت ہے بنی اسرائیل کی، توریت جو اہم ترین کتاب ہے قرآن مجید سے پہلے کی تمام کتابوں میں سب سے اہم کتاب توریت ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تختیوں میں. اس کے اندر بھی توریت کا حکم موجود، یہ رجم کا حکم موجود ہے. اس کے اندر بھی قصاص کا حکم موجود ہے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، توریت کے اندر ہم نے یہ فرض کیا ہے کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. جان سے لے کر کے اعضاء تک جو جس کا ہلاک کر دے جان بوجھ کر کے اس کو قصاص دیا جائے. یہ قانون وہاں بھی موجود ہے. اور زناکاری کی بھی سزا موجود ہے اور چوری کی سزا بھی ہاتھ کاٹنے کی شکل میں ان کے یہاں موجود ہے. تو یہ تینوں احکام الحمدللہ توریت کے اندر بھی موجود ہے. لہٰذا ان کو یہ کہنے کا یا اعتراض کرنے کا اسلام پر کوئی حق نہیں کہ اسلام میں سخت سزا ہے. ان بے ایمانوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنی شریعت کے قانون کو بدل دیا. جو لوگ لامذہب ہیں، جن کے پاس کوئی دین ہی نہیں ہے، آسمانی دین نہیں ہے، اگرچہ منسوخ ہی صحیح نہیں ہے، تو ان کے یہاں تو چھوڑیے ہی، ان کے یہاں کا تو خود ساختہ قانون ہے، علمانیت ہے، جمہوریت ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہے. لیکن جو اپنے آپ کو اہل ادیان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد کہتے ہیں، انبیاء کو ماننے والے کہتے ہیں، انہوں نے بھی جہاں بہت سارے احکام بدلے، توریت سے انہوں نے قانون قصاص کو بھی اور رجم کو اور چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کو بھی انہوں نے بدل دیا اور آیت کو متن سے، اصل کتاب سے نکال کر کے حاشیے میں ڈال دیا. یا اصل نسخہ جو ہوتا تھا اس کو گھر میں رکھتے تھے اور جو یہ ترمیم شدہ نسخہ ہوتا تھا، امینڈمنٹڈ نسخہ ہوتا جس میں کچھ امینڈمنٹ کیے ہوتے، تبدیلی کیے ہوتے، اس طرح کے نسخوں کو لے کر کے گھومتے پھرتے اور اصل نسخے کو گھر میں رکھتے. بہرحال وہاں بھی آیت رجم موجود تھی اور قاری نے یہ اقرار کیا کہ عبداللہ بن سلام نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا. فامر بہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو حکم دیا کہ بھائی لے جاؤ. زانی اور زانیہ کے تعلق سے آپ نے حکم صادر فرمایا اور ان دونوں کو رجم کیا گیا. تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے توریت کے قانون پر عمل کیا، بلکہ قانون تو شریعت ہی کا رہا. آپ نے ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان سے عبداللہ بن سلام کے کہنے پر کتاب منگوائی اور پڑھوایا تاکہ ان کو غیرت دلا سکے، شرم اور عار دلا سکے کہ تمہارے یہاں بھی موجود ہے، تم نے قانونی شریعت کو بدلا ہے. اس طرح سے حجت ان کے خلاف ثابت کرنے کے لیے آپ نے یہ اقدام کیا. ورنہ توریت کے فیصلے پر آپ نے فیصلہ نہیں کیا، بلکہ آپ تو خود اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کے مکلف تھے اور پابند تھے. بہرحال یہ دونوں بھی رجم کیے گئے. راوی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ فرائیت الرجل یجنع علی المرأة یقیہا الحجارہ، میں نے مرد کو دیکھا، زانی مرد کو، یہودی کو، کہ وہ یہودیہ جو زانیہ تھی یا مزنیہ تھی جس سے زنا کاری کی گئی تھی، وہ اس کو بچا رہا ہے. جب اس پر پتھر پڑ رہا ہے عورت پر تو یہ اس کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس کو بچا رہا ہے. یعنی محبت کا اظہار وہاں بھی پتھر لگنے کے وقت بھی کر رہا ہے کہ جس حد تک اس کو بچائے. کب تک بچو گے؟ اب بچاؤ گے تم مر جاؤ گے، اس کے بعد تو وہ ماری ہی جائے گی، رجم کی ہی جائے گی. دیکھ لیجیے، یہ اس نے محبت کا وہاں بھی اظہار کیا
کہ پتھر لگتے ہوئے پتھر کو، جو عورت کو پتھر لگ رہا تھا، یہ آدمی اس کو بچا رہا تھا، اس کی طرف مائل ہو رہا تھا اور اس پتھر کو اپنے بدن پر لے رہا تھا. لا الہ الا اللہ. یجرؤ یعنی ینحنی، مائل ہوتا تھا اس کی طرف، یمیل الیہا، اس کی طرف مائل ہو کر کے اس کو پتھر سے بچاتا تھا. تو یہ یہود اور یہودیہ کے رجم کا قصہ ہوا اور واقعہ ہوا. اور آپ نے پہلے مائز اسلمی کا واقعہ پڑھا ہے تو 3 واقعہ ہوا. اور اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے قصۃ العصیف کا، مزدور کا، جس نے اپنے دیہاتی مالک کی بیوی سے زناکاری کی تھی. تو لڑکے کو 100 کوڑا اور 1 سال کی جڑا وطنی، اور عورت شادی شدہ کو کہا یہ انیس اسلمی، صبح جا کر کے پوچھو، اگر عورت اعتراف کرتی ہے تو اس کو رجم کر دو. یہ 4 واقعہ ہوا. اور 5واں واقعہ تھا غامدیہ عورت تھی، قبیلہ غامدیہ کی، ازد قبیلے کی. غامدیہ قبیلہ مشہور قبیلہ ہے عرب کا، اور اسی کو بعض روایت میں جوہانیہ بھی آیا ہے. وہ بھی اپنا جرم قبول کرنے کے لیے آئی. آپ نے پہلے دن تو لوٹا دیا، دوسرے دن آئی، کہا کہ آپ مجھے شاید ایسے ہی لوٹا رہے ہیں جیسے کہ مائز کو آپ نے لوٹانا چاہا تھا. ارے میں حاملہ ہوں، یہ میرا حمل ظاہر ہو چکا ہے زنا کے نتیجے. تو آپ نے کہا کہ جاؤ حمل، وضع حمل کے بعد آئی. پھر وضع حمل کے بعد آئی تو اب پھر یہ تھا کہ صاحب کون اس کی رضاعت کرے گا. ایک آدمی نے اس کی رضاعت کی ذمہ داری لی تو پھر اس کو رجم کیا. تو اس طریقے سے 5 واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رجم کا آتا ہے، جو آزاد مردوں اور عورتوں کو سزا رجم کی. اب تو بہرحال ہلاکت ہے، موت کے گھاٹ اتارا جانا ہے، تو اب اس کے بعد 100 کوڑا الگ سے لگایا جائے اور پھر اس کو رجم کیا جائے. اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے. جمہور امت کے علماء کہتے ہیں کہ اگر رجم ہے تو وہ تو آخری سزا ہے، کیونکہ اس کا انجام موت ہے، ہلاکت ہے، لہذا کوڑا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن علماء ظاہریہ ہیں، حسن بصری ہیں، اور ایک روایت امام احمد کی بھی ہے کہ پہلے دن کوڑا لگایا جائے اور دوسرے دن اس کو رجم کیا جائے. اور اس سلسلے میں مسلم میں روایت ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی کہ حدود یا زنا کی سزا کے نزول سے قبل زانیات کے تعلق سے سورہ نساء میں آئے تھے کہ ان کو اگر 4 گواہ مل جائے ان کی زناکاری کے اوپر تو ان کو گھر میں محبوس رکھو، مقید رکھو، یہاں تک کہ وہ مر جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ نیا قانون اتارے. جب نیا قانون آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، قانون شریعت مجھ سے لے لو. اللہ نے ان زانیات کے تعلق سے آیت اتار دی ہے. کہا الجلد البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام والسیب بالسیب جلد 100 والرجم. کہا لے لو، قانون ہم سے لے لو، اللہ تعالیٰ نے اتار دیا ہے. اور وہ یہ کہ صاحب باقرہ کے ساتھ اگر کرتا ہے تو 100 کوڑا اور 1 سال کی جلا وطنی، اور سیبہ کے ساتھ کرتا ہے، شادی شدہ عورت کے ساتھ اگر کرتا ہے تو جلد اور رجم. یہ پہلا حکم ہے جو اترا ہے زنا کے سلسلے میں. اور اس کے بعد جو عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر 5 زنات کو، زانیوں کو جو سزا آپ نے دی ہے صرف رجم کیا ہے اور جلد آپ سے ثابت نہیں. لہذا یہ کہا جائے گا کہ صاحب وہ جو جلد والا جو حکم ہے وہ منسوخ ہے ان واقعات سے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رجم کی سزا پر اکتفا کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک شرح ہمدانیہ کر کے، کوفے میں عورت تھی جس نے زناکاری کی تھی، وہ بھی شادی شدہ تھی، تو اور وہ بھی حبلہ من الزنا تھی، تو ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم فرمایا کہ صاحب جمعرات کے دن اس کو جلد کیا جائے، 100 کوڑے لگائے جائے اور جمعہ کے دن رجم کیا جائے. اور کہا کہ جلدنا بکتاب اللہ ورجمنا بسنت رسول اللہ، اللہ کی کتاب پر عمل کرتے ہوئے ہم نے کوڑے رسید کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اس کو رجم کیا ہے. تو یہ 2 حدیثیں ہیں جو ظاہریہ علماء کی، حسن بصری کی اور امام محمد کے ایک قول پہ دلیل ہے کہ شادی شدہ کو جو سزا لگے گی اسلام میں وہ پہلے جلد ہے، اس کے بعد لگے. لیکن یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ہے، اور بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح سنت کے ہوتے ہوئے جو عملی اور قولی سنت ہے کہ انہیں اس کی عورت اگر اعتراف کر لیتی ہے تو رجم کر دے. اور مائز اسلمی کے تعلق سے بھی کہا کہ اذهبوا به، اس کو لے جاؤ اور فرجمو، اس کو رجم کر دو. آپ نے یہ کہاں فرمایا کہ اس کو جلد کرو؟ لہذا حضرت علی کا اجتہاد جو حدیث کے مقابلے میں ہے قابل توجہ نہیں. لہذا صحیح قول یہ ہے کہ شادی شدہ کو صرف رجم کی سزا
دی جائے گی اور یہ اسلامی سزا ہوگی، اور اس کو نافذ کرنے کا حق صرف حکمران کو ہے، اسلامی حکمران کو یا اس کے نائب کو، قاضی کو ہے۔ تو چلیے یہ ایک مسئلہ تھا کہ جلد اور رجم، شادی شدہ مرد اور عورت کے سلسلے میں دونوں سزائیں اکٹھا کی جائیں گی یا صرف رجم پر اکتفا کیا جائے گا، اس سلسلے کی یہ وضاحت یا اس حدیث میں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آئیے ایک حدیث اور ہے اس باب کے اندر، زنا کی جو حدود بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر چھٹی حدیث ہے، لیکن اس کا تعلق زنا کی حد سے نہیں ہے۔ حقیقت یہ کہ اس کا تعلق قصاص کے باب سے، اس کو پہلے ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال مؤلف نے ذکر کیا ہے یہی کتاب الحدود کے اندر، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں 5 حدیثوں میں 4 حدیثیں تو بہرحال زنا کی سزا کے تعلق سے گزری ہمارے سامنے۔ اور پہلی حدیث جو تھی کہ کسی مسلمان کا قتل جائز نہیں ہے مگر 3 وجوہات سے، اس کے اندر بھی السیب الزانی تھا، شادی شدہ زنا کا، تو اس کی مناسبت تھی، تو کہہ لیجیے کہ یہ 5 حدیثیں زنا کی سزا سے متعلق تھی۔ لیکن یہ جو 6ویں حدیث ہے اس کا تعلق زنا سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ایک ایسے جرم سے ہے جس کے کرنے والے کو جو سزا دی جائے گی تو جانی، یعنی سزا دینے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی قصاص بھی نہیں۔ اب دیکھیے، اب وہ وہی شخص ہے جو آپ کی جان پر حملہ آور ہو، آپ کے مال پر حملہ آور ہو، آپ کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالنا چاہ رہا ہو، تو ایسے آدمی کو دفع کرنا چاہیے، اپنے سے دھکا دینا چاہیے، اور آسان طریقے سے اگر اس کو دفع کرنا آسان ہو تو آسان طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ قتل عمل بھی نہ آئے۔ اس کو باندھ دیجیے، یا اگر گولی ہی چلانے کی نوبت ہے تو پاؤں وغیرہ میں ماریے تاکہ وہ ڈیمیج ہو جائے، پکڑا جائے۔ لیکن اگر دیکھیے کہ نہیں، اس کی جان لیے بغیر ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت و آبرو نہیں بچے گی، تو پھر آخری چارہ کار کے طور پر اس کو آدمی کو نہیں بھی مار سکتا ہے۔ تو انسان، اور خاص کے جب وہ مسلمان ہو تو اس کی جان کی تو بڑی قیمت ہے، بڑا احترام ہے۔ لیکن انسان اگر اپنے مقام اور مرتبے کو نہ پہچانے اور خود اپنے کو ذلت اور پستی کے قاڑے مذلت کے اندر گرا دے، قاڑے مذلت کے اندر خود کو گرا دے اور انتہائی گھٹیا اور ذلیل حرکت کرے، تو پھر انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جاتی۔ ہمارے یہاں اسلام کے اندر گھروں کا بھی بڑا اہتمام ہے اور بڑا مقام ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی بغیر اجازت کے نہ جائے، چاہے وہ اس کے رشتہ دار کا گھر ہی کیوں۔ اپنے گھر کے علاوہ کسی کے بھی گھر میں جاؤ تو ہرگز داخل نہ ہو۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اپنا تعارف کراؤ تاکہ گھر والوں کو وحشت ختم ہو جائے کہ کون اجازت لے رہا ہے۔ اجازت لو اور اس کے بعد سلام کر کے داخل۔ اگر کوئی شخص بلا اجازت کے گھر میں داخل ہوتا ہے بہت بڑا مجرم ہے وہ۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی دروازے کے شگاف سے یا کوئی سوراخ ہے اگر دروازے میں، اس میں یا کھڑکی وغیرہ کے سوراخ سے اندر جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، یا باؤنڈری چھلانگ لگا کر کے دیوار پر، آنگن کی دیوار پر باؤنڈری پر چڑھ کر کے گھر میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے آدمی کو اگر کوئی شخص پتھر پھینک کر کے اس کی آنکھ میں نشانہ لگائے، اس کی آنکھ پر نشانہ لگائے، پتھر پھینکے، یا آہستہ آہستہ جائے اور وہ کیوار کے شگاف سے یا سوراخ سے تاک رہا ہو اور وہ دبے قدموں سے جائے تاکہ دیکھنے والے کو، جھانکنے والے کو احساس نہ ہو، اور کوئی نوکدار چیز اس کی آنکھ میں چوہو دے جس سے اس کی آنکھ بہہ پڑے، تو یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے، یا اس کو کہہ لیجیے کہ یہ جرم ہی نہیں ہے۔ ایسا کرنے والے پر، آنکھ توڑنے والے پر نہ کوئی گناہ ہے اور نہ ہی قصاص ہے کہ اس کی آنکھ توڑی جائے گی، کیونکہ اس آدمی نے غلط کیا، بغیر اطلاع کے، بغیر اجازت کے اس نے گھر میں داخلے کی کوشش کی، اور جب جھانک لیا تو گویا بغیر اجازت کے داخل ہو گیا۔ اب آدمی کس حال میں گھر میں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بیوی سے خلوت میں ہو سکتا ہے بیوی سے مباشرت کر رہا ہو، اور ایسے وقت میں اگر اس کو پتہ چلے کہ کوئی ہمارے اس عمل کو دیکھ رہا ہے، یہ روشن دان سے دیکھ رہا ہے، دیوار پر چڑھ کر کے سیڑھیاں لگا کر روشن دان سے جھانک رہا ہے، یا گھر کے پھٹن سے یا سوراخ سے یا دیوار کی سوراخ سے، کھڑکی سے اگر دیکھ رہا ہے، تو سوچیے کہ اس کی غیرت اور اس کے غضب کا کیا حال ہے۔ تو ہر چل کے آدمی کے خون کی بڑی اہمیت ہے، لیکن انسان کی عزت کی اور اس کے وقار کی اور اس کے گھر کی بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت اور تکریم قرآن میں ذکر فرمائی ہے، اور یہ کہا ہے کہ کوئی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے اور بغیر سلام کے داخل مت۔ اسی تعلق سے یہ حدیث ہے، 6 حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان رجلا او قال امرأ اطلع عليك بغير اذنك فحذفته فخذفته بحصاة
ففقعت عینہ ما کان علیک من جناح. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رجل بنے آدمی مرد یا عمران شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت لو ان رجلا او قال امران اگر عمران کہیں گے تو اسے مرد عورت دونوں داخل ہوگی اگر رجل کہیں گے تو صرف مرد ہے تو لو ان رجلا آپ نے رجل کہا یا عمران شخص کہا کوئی بھی شخص کہا وہ مرد ہو یا عورت اگر بغیر اجازت کے آپ کے گھر میں جھانکتا ہے اور آپ نے کنکری سے اس کی آنکھ کو نشانہ بنایا اور ایک حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ کوئی ہمارے گھر میں جھانک رہا ہے تو آپ نے تیر لی جو لوہے کی بنی ہوتی ہے نسل جس کو کہتے ہیں جس میں نوکدار ہوتا ہے جس کو پھینکتے تھرو کرتے ہیں تو آپ نے وہ تیر دی اور آہستہ 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 گیا کہ اس کی آنکھ میں چبھا دی لیکن وہ ہٹ چکا تھا کہا کہ جاؤ ہٹ گئے ورنہ تمہاری آنکھ میں پھوڑ ڈالتے. تو اگر کسی نے کنکری سے نشانہ لگایا اس کی آنکھ پر یا کسی نوکدار چیز سے اس کی آنکھ میں چبھو دیا ففقعت عینہ اور تم نے اس کی آنکھ پھوڑ دی آنکھ باہر ڈالی تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ما کان علیک من جناح تم پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی اسم نہیں ہے کوئی گناہ نہیں کوئی گناہ نہیں. جب کوئی گناہ ہی نہیں ہے تو کفارہ بدرجہ اولا کہاں سے ہے قصاص کہاں سے تو اس لیے نہ کوئی گناہ ہے اور نہ ہی کوئی قصاص ہے. الحمدللہ. اب یہ زنا کی حدود اور اس کے ضمن میں یہ جو آخری حدیث آئی تھی گھر میں تاک جھانک کرنے والا بغیر اجازت کے اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑی جا سکتی ہے. آپ نے جب یہ مسئلہ پڑھ لیا تو ہمارے سامنے ایک باب ہے نیا باب حد السرقہ چوری کی اسلامی سزا کا بیان. چوری بہت کثرت سے وقوع پذیر ہوتی ہے شہروں میں بھی چوریاں عام ہیں دیہاتوں میں بھی چوریاں عام ہیں اس لیے چوری کی حد مقرر کی گئی ہے کیونکہ یہ کثرت سے واقع ہوتا ہے اور اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے اور گواہیاں ملنی بھی بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ آدمی پوشیدگی کے ساتھ انتہائی پوشیدگی کے ساتھ اور اکثر رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی کے محفوظ مقام سے مال چوری کرتا ہے کہ کوئی دیکھے نہیں اس کو الا ہے کہ کبھی پکڑا جائے یا خود ہی اعتراف جرم کر لے تو اور بات ہے ورنہ جس طریقہ سے چشمدید 4 عینی گواہوں کا پایا جانا زنا کے جرم کے اوپر مشکل ترین امر ہے اسی طریقہ سے چوری کے معاملے میں بھی معاملہ ہے یا تو سید کاٹتا ہوا یا گھر میں گھستا ہوا چوری کرتا ہوا پکڑا جائے تو اور بات ہے یا پھر وہ اقرار کرے ورنہ 2 عادل گواہ کی موجودگی بہت مشکل ہوتی ہے جو اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھے الا یہ کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے. بہرحال تو چوری کہتے ہیں مال لینا کسی انسان کا مال لینا اس کے محفوظ مقام سے چوری چھپے لینا محفوظ مقام سے مال لینا اس کا مطلب کہ اگر مال نہیں ہے مثال کے طور پر شریعت کے اندر شراب اگر کسی نے چوری کی تو شریعت میں شراب مال نہیں ہے تو اگر یہ آدمی پکڑا جاتا ہے تو اس کو چور نہیں سمجھا جاتا تو مال ہونا چاہیے مال متقوم جس کی قیمت لگتی ہے شریعت میں جو شریعت کے اندر اویلیبل چیز اس کو اس نے چرایا ہے. اچھا محفوظ مقام سے اب محفوظ مقام تو آپ کی باؤنڈری کے اندر آپ نے تالا لگایا ہوا ہے دیوار چھلانگ کر کے لوگ آتا ہے جب مکان پر اپنے مکان کے سامنے لوگ گاڑیاں لگا دیتے ہیں وہ بھی محفوظ ہی مقام مانا جاتا ہے خاص کے شہروں میں گاڑیاں سڑک کے کنارے گھر کے سامنے لگی ہوتی ہیں وہ بھی محفوظ مقام ہی سمجھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آبادی سے دور باہر ہائی وے پہ اس نے چھوڑ دیا ہے. تو ہر جگہ اور ہر ملک کے اعتبار سے عرف عام الگ الگ ہوتا ہے جس کو عرف عام محفوظ مقام کہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ روپے پیسے لوگوں کے صندوق میں ہوتے ہیں اور چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں سامان سائیکل موٹر سائیکل وغیرہ وہ اس کے باؤنڈری کے اندر ہوتی ہے اور بڑی گاڑیاں ہوتی ہے تو سڑک کے اوپر ہوتی ہے اگر کسی کے پاس اس کا اپنا گیریج نہیں ہے تو. بہرحال اس کے محفوظ مقام سے اگر کسی نے خفیتاً فی خفائن چھپ کر کے کیا اور تہمت بھی نہیں ہے یعنی تو شبہ کا بھی امکان نہیں ہے شبہ کا بھی امکان نہیں. شبہ کا مطلب کیا ہے کہ جیسے کہ بیٹا باپ کا مال چوری کر رہا ہے اب وہ پکڑا گیا اور اس نے اعتراف بھی کیا کہ ہاں ہم نے باپ کا مال چوری کیا ہے. بھائی کیوں چوری کیا اس لیے کہ میرا باپ ہے باپ کا مال لینا کیا چوری ہوتا ہے. اسی طریقے سے باپ بیٹے کا مال چوری کر رہا ہے وہ کہ بیٹا ہے بیٹا اور انت و مالک لابیک کا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے تو اس حیثیت سے ہم نے چوری کیا. یا فقیر یہ کہے کہ صاحب موقوفہ جائیداد اور اس سے حاصل ہونے والی پیداوار اس گوڈاؤن کے اندر یا گودام کے اندر
رکھی جاتی ہے. میں محتاج تھا, فقر و فاقے کا شکار تھا, اس لیے میں نے صحت کاٹی تاکہ وہاں سے ایک بوری چاول کی غائب کر دوں, کیونکہ وہ وقف علی الفقراء ہے اور میں فقیر ہوں. یا وہ یہ سمجھے کہ صاحب اس میں میں بھی شریک ہوں, بیت المال کے اندر مال ہے اس لیے میرا حق ہے, حاکم اور قاضی نہیں دیتا اس لیے اس نے صحت کاٹی. بہرحال یہ سب شبہات, اور اگر شبہ پایا جائے تو پھر حد اسلامی نافذ نہیں ہوتی. کسی مقتول کے مثال دیتے ہیں, اگر کوئی مقتول ہے ظلمن, قتل کیا گیا ہے, 4 بچے ہیں اس کے, مثال کے طور پر وارث ہیں اس کے, وہ چاروں جب تک متفق نہ ہو کہ قصاص لیا جائے اس وقت تک قصاص نہیں ہوگا. اگر 3 نے خون کا مطالبہ کیا ہے اور ایک نے کہا کہ نہیں میں نے قصاص معاف کر دیا, دیت میں لے لوں گا, تو اب کسی کے لیے بھی قصاص نہیں ہوگا. ایک شخص کا بھی انکار کر دینا قصاص کے عمل کو ساقط کر دے گا. اب وہ دیت ہی پر معاملہ ہے. کوئی اگر اپنی طرف سے اپنا حصہ بھی دیت کا اگر معاف کر دیتا ہے تو اگر 4 آدمی میں دیت کی رقم بٹ رہی تھی تو ایک آدمی کا حصہ نکال کے 3 آدمی کا حصہ دے دیا جائے. تو یہ معاملہ ہے. بہرحال تو اگر شبہ پایا جائے تو حدیث عید فول حدود ابھی شبہات, اگر شبہ پایا جائے تو حد اسلامی کو دفع. تو اگر یہ سب شبہ نہ ہو, مال ہو جس کی شریعت میں قیمت لگتی ہے, محفوظ مقام سے ہو, چوری کرنے والا عاقل بالغ ہو اور چھپ کر کے وہ سامان لے رہا ہے اور کسی طرح کی کوئی تہمت بھی نہیں ہے, شبہ بھی نہیں ہے کہ صاحب جسے یہ سمجھا جائے کہ صاحب اس نے اپنا مال سمجھ کے لیا یا یہ سمجھ کے لیا کہ یہ چوری نہیں ہوگی, اس طرح کے بھی شبہات نہیں ہے, تب ایسی صورت میں اگر وہ مجرم پکڑا جاتا ہے یا اعتراف کرتا ہے یا اس پر 2 گواہ پائے جاتے ہیں تو اس کا ہاتھ کٹا. یہ ہے اسلامی سزا ہاتھ کے تعلق سے. اور اس سلسلے میں قرآن کی آیت موجود ہے سورہ مائدہ میں, والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. چور اور چورنی ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو. فاقطعوا ایدیہما, ایدی جمع ہے ید کی, اب چونکہ متعدد ہے, چور اور چورنی 2 کا ذکر ہے تو 2 کے ہاتھ ہوئے, اور ایدیہما اضافت بھی ہے تعدد کی طرف, تثنیہ کی طرف. تو جب تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف ہو تو بہتر ہے کہ پہلا جمع استعمال کیا جائے, مضاف کو جمع لایا جائے. جیسے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما, کما تثنیہ ہے اور قلوب جمع ہے, تو اس لیے ایدیہما متعدد ہے, چور چورنی 2 ہوئے, متعدد ہوئے, اور اضافت بھی کما تثنیہ کی طرف سے ہے تو ایسی صورت میں جمع استعمال کیا جائے. فاقطعوا ایدیہما دونوں کے ہاتھ. اب یہ آیت عام ہے یا مطلق ہے, کہہ لیجیے کتنا مال چوری کیا جائے کچھ نہیں, کوئی وضاحت آیت میں نہیں. سزا تو ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا, لیکن نصاب کتنا مال چوری کیا جائے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا اس کا بیان نہیں. اور ہاتھ سے مراد ایدیہما سے مراد ہتھیلی سے, ہتھیلی جہاں ہاتھ کی ہتھیلی اور یہ جو ذرا ہے اس کا جوڑ جہاں لگتا ہے, کف جس کو کہتے ہیں ہتھیلی. کیونکہ قرآن نے کہا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ, اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھ پر مسا کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث ہے, حضرت عمار بن یاسر والی روایت تیمم کے باب میں پڑھ چکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التیمم ضربہ, ایک تیمم ایک ہی ضرب ہے مٹی پر مارنے کا, للوجہ والیدین الی الکفین, الی الکفین, تو ید کو آپ نے کفین سے تعبیر کیا. تو ید جب بھی مطلق استعمال کیا جائے گا مراد اس سے کفی. اور اسی لیے عبداللہ بن مسعود کی روایت, اچھا ید سے مراد بھی کون ہے, دایاں یا بایاں, تو داہنا, کیونکہ عبداللہ بن مسعود کی قرأت میں ایمانہما دائنے ہاتھ کا دیا, تو چور چوری کا پہلے دایاں ہاتھ اس کلائی سے الگ کر دیا, کیونکہ یہی آلہ ہے چوری کرنے کا. بائیں ہاتھ کے مقابلے میں دایاں ہاتھ لوگوں کے زیادہ یوز میں ہوتا ہے, اور ہاتھ سے ہی کچھ آدمی کھینچتا ہے, لیتا ہے, چوری کرتا ہے اور لے کر کے بھاگتا ہے. تو یہ ہاتھ جو ہے خیانت کرنے والا ہاتھ, یہ اسی لائق ہے کہ اس کو قتل کرے. جب تک یہ ہمارا داڑھ ہاتھ ہے اس کا بہت ویلو ہے, 50 اونٹ اس کی قیمت ہے. دونوں ہاتھ مل کر کے ایک عزم ہے, اگر کوئی دونوں ہاتھ کسی کا کاٹ ڈالے 100 اونٹ کی دیت لگی, ایک ہاتھ کاٹتا ہے 50 اونٹ کی دیت لگی. دینار میں اگر دیتا ہے 500 دینار دینا ہوگا. ایک دینار اگر 4.5 گرام کا ہے تو 500 کو 4.5 سے ضرب دے دیجیے, 2.5 کلو کے قریب جا کر سونا بنتا ہے. لیکن اگر یہی ہاتھ
جب خائن ہاتھ ہوتا ہے تو اتنا گھٹیا اور ذلیل ہوتا ہے کہ 1 دینار کا چوتھائی، 1 دینار 4.5 گرام یا 4.25 گرام ہے، اس کو 4 حصے میں تقسیم کر دیجئے، 1.12.5، اور اگر 4.25 گرام ہے تو 1.16، 1 گرام اور 1 گرام کا 16واں حصہ، اتنی معمولی سی رقم، کیونکہ ہاتھ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ آدمی کا مال محفوظ رہے۔ زنا کی سزا کیوں ہے؟ تاکہ آدمی کی عزت و آبرو محفوظ رہے۔ قصاص کی سزا کیوں ہے؟ تاکہ انسانی جان کی حفاظت ہو، اور اس طریقے سے معاشرہ امن و امان کا گھر۔ اور میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کتاب الحدود کی شروع میں کہ جہاں الحمدللہ اسلامی حد کا نفاذ ہو رہا ہے وہاں امن کا راج ہے، آج بھی امن کا راج بہت حد تک، اور جہاں لوگوں کے خود ساختہ قوانین ہے، وضعی قوانین ہے، جمہوری قوانین ہے، وہاں سخت سے سخت مجرم کی بھی وکلا پیروی کرتے ہیں اور وہ بری ذمہ قرار دیا جاتا ہے۔ سنگین ترین مجرموں سے بھی کچھ لوگوں کے دل میں رحم دلی پائی جاتی ہے اور اس کی وہ وکالت کرتے ہیں اور اس کو سزا سے بری کرنے کے لیے تیری چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ بہرحال تو یہ سب جو ہے دین کی حفاظت، من بدل دینہ فاقتلوہ، مرتد کو اگر وہ توبہ کر کے نہیں آتا اسلام میں تو اس کی جو سزا ہے، کفر کی جو سزا ہے وہ قتل۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قتل حد ہے، مرتد کیا اسلامی مقرر سزا کو حد کہتے ہیں، یہ حد ہے، حالانکہ حد نہیں ہے۔ حد تو کفارہ ہوتا ہے، جرم کا کفارہ ہو گیا، حالانکہ اگر مرتد توبہ نہیں کرتا ہے تو قتل کیا جائے گا اور وہ دائمی جہنمی بھی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ مرتد جس کو قتل کیا گیا ہے وہ جنت میں جائے گا اور بخش دیا جائے گا۔ تو اس لیے صحیح قول یہ ہے کہ مرتد کی جو سزا ہے وہ سزا قتل کی سزا، یہ کفر کی سزا، اس لیے اس کو آپ حدود کے باب میں لوگ بیان کرتے ہیں اسلامی سزاؤں کے بیان میں کہ وہ جرم کی مقرر سزا ہے۔ اہل علم نے محققین نے کہا کہ یہ صحیح نہیں، کیونکہ اگر حد یا چوری، زناکاری، قتل، نفس وغیرہ اگر معاملہ پہنچ گیا عدالت کے اندر، شفاعت نہیں کی جا سکتی، شفاعت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن قتل کے معاملے میں شفاعت کی جاتی ہے، قصاص کے معاملے میں شفاعت کی جاتی ہے کہ بھائی معاف کر دو، دیت لے، جبکہ حد اسلامی کو ٹالنے کے لیے کوئی بھی آپ سفارش نہیں کر سکتے۔ تو کئی وجوہات ہیں ان کی وجہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مرتد کی جو سزا قتل ہے یہ اس کے لیے کفارہ نہیں، اس کے گناہ کا کفارہ نہیں، وہ کافر ہی مرا اور اسے جو کفر کیا اس کی اس کو سزا ہوگی، ورنہ حدود تو کفارۃ لیا۔ چور کو اگر ہاتھ کاٹ دیا گیا کل قیامت کے دن اس عمل کے تعلق سے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، زناکار کو اس کے زنا کی مقررہ سزا دے دی گئی، اس جرم کا اس سے مواخذہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صاحب یہ سب دین کی، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، عقل کی حفاظت کے لیے شرابی کو سزا دی جا رہی ہے، یہ سب اسلامی سزائیں ہیں۔ بہرحال باب کے ساتھ چلتے ہیں، جو حدیث ہمارے سامنے ہے چوری کی سزا کے تعلق سے۔ پہلی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطع فی مجن قیمته وفی لفظ ثمنه 3 دراہم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چور کا ہاتھ کاٹا جس نے ایک ڈھال چوری کی تھی۔ وہ ڈھال جو ہاتھ میں پہنتے ہیں لوہے کی ہوتی ہے، جس پر تلوار کی کے وار کو آدمی برداشت کرتا ہے۔ جنگ کے میدان میں اگر دونوں طرف سے تلوار بازی ہو رہی ہو تو سامنے سے آنے والی تلوار کے وار کو آدمی اپنے ڈھال پر لیتا ہے، اسی کو مجن کہتے ہیں۔ اس کی قیمت، اور بعض روایت میں ثمن ہو، اس کا ثمن، قیمت اور ثمن کے اندر فرق ہے جو ہم کتاب البیع میں بھی پڑھ کے آگے۔ قیمت وہ ہے جو بازار کی قیمت ہو، کسی شے کی جو بازار میں قیمت ہے وہ قیمت ہے، اور جتنے میں آپ نے خریدا ہے، مثال کے طور پر کوئی چیز 10 روپے کی ہے لیکن آپ کو وہ 8 روپے میں مل گئی ہے تو وہ 8 روپے اس کا ثمن ہو اور قیمت 10 روپے۔ تو کسی روایت میں کہ قیمت اس کی تھی یا ثمن جس میں اس نے خریدا تھا ڈھال والے نے، اس کی قیمت ثمن 3 درہم۔ تو بہرحال اگر ثمن قیمت کے مقابلے میں کم ہو تو کی اعتبار ہوگا قیمت کا، جو مارکیٹ کا بھاؤ ہے اس ویلو کا ہوگا۔ تو اگر وہ 3 درہم کا ہے تو ہاتھ کٹ جائے گا۔ یہ تو عبداللہ بن عمر کی حدیث میں، یاد رکھیے اس کو۔ ایک حدیث اور پڑھتے ہیں، وہاں تو جا کر معاملہ حل ہوگا۔ دوسری حدیث کی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تقطع الید فی ربع دینار فصاعدا۔
یا لا قطع الا فی ربع دینار فصاعدا، مسلم روایت، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، تقطع الید فی ربع دینار فصاعدا، الفاظ بخاری۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا ربع دینار یا اس سے زیادہ میں، یعنی کم سے کم جس رقم کے چرانے پر ہاتھ کاٹا جائے گا وہ ربع دینار، یہ کم سے کم مقدار ہے۔ اب اگر ربع دینار ہے تو نصف دینار بدرجہ اولا، 1 دینار ہے تو اور بدرجہ اولا، 2 دینار ہے تو، لیکن ربع دینار ہے 1/4 ہے، کم سے کم ہونا چاہیے۔ اگر 1/6 ہے تو نہیں کٹے گا، 1/8 ہے تو نہیں کٹے گا، جتنا کم پہ آئیے گا ربع دینار سے نہیں کٹے گا۔ الحمدللہ، تو آپ نصاب سرقہ کو پہنچ چکے، اس نصاب کو پہنچ چکے جس کے اوپر آپ کا ہاتھ کاٹا جائے گا اگر سزا آتی ہے اسلام کی، اگر لگے گی آپ پر، عدالت تک معاملہ پہنچ گیا ہے تو آپ کا ہاتھ کاٹا۔ تو کہا گیا تقطع الید، یا مسلم روایت ہے لا تقطع، لا قطع الا فی، لا اور الا جو حصر کا فائدہ دیتا ہے کہ قطع ید ربع دینار سے کم میں ہے ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ اصل جو رقم ہے یا نصاب ہے وہ سونے سے، اب یہ سونا جو ہے جو ربع دینار ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 درہم کے برابر ہوتا ہے۔ ربع دینار 3 درہم تو نصف دینار 6 درہم، اور 12 درہم برابر ہوتا تھا 1 دینار کے، 12 درہم برابر ہوتا تھا 1 دینار کے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 12 درہم 1 دینار۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ 10 درہم برابر 1 دینار، تو اس زمانے میں 3 درہم ربع دینار ہوتا تھا۔ دینار سونے کا سکہ ہے، درہم چاندی کا سکہ ہے، تو 3 درہم چاندی کا سکہ برابر ہوتا تھا ربع دینار کے، 1.16 یا 1.12، 1/5، 12.5، 1.12 کے برابر ہوتا تھا۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن جب سونے اور چاندی کی قیمت میں بڑا تفاوت ہو، جیسے کہ آج کل مان لیجیے کہ درہم 3 گرام کا اگر ہوتا ہے تو 3 درہم 9 گرام ہے۔ اگر 1 لاکھ روپے قیمت بھی اگر ہے، حالانکہ 1 لاکھ نہیں ہے، کم ہے، اگر 1 لاکھ بھی ہم مانیں تو 100 گرام کی قیمت کیا ہوگی؟ 10,000 روپیہ ہوگی، اور 10 گرام کی قیمت کیا ہوگی؟ 1,000 روپیہ ہوگی۔ 900 روپے کی قیمت ہے، صرف 900، 9 گرام چاندی کی قیمت 900 روپے ہے اگر 1 لاکھ روپے کلو ہے تو۔ لیکن ربع دینار 1.16 یا 1.12 کی قیمت اگر 70,000 روپے میں 10 گرام آتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گرام کی قیمت ہوئی 7,000، اور پھر 7,000 کو آپ 8 جگہ تقسیم کر دیجئے تو میرا خیال ہے کہ ایسے ہی 850، کچھ 250 روپیہ کم 800، تو اس طریقے سے 7,700 روپیہ بنے گا، اور یہاں چاندی میں صرف 900 روپے بن رہے ہیں، انڈیا کے حساب سے کہہ رہے ہیں، بہت تفاوت ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واضح روایت جو لا اور الا کے ذریعے حصر کے ساتھ ہے، یہ کہا کہ اصل نصاب سرقہ جو ہے اس پہ ہاتھ کاٹا جائے گا وہ ربع دینار ہے۔ ربع دینار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ڈھال کی چوری پر جس پر ہاتھ کاٹا تھا وہ 3 درہم کا تھا، گویا کہ 12 درہم برابر ہوتا تھا 1 دینار۔ اگر تفاوت ہے چاندی اور سونے کے سکے میں تو سونے کا اعتبار کریں، بہت صحیح کہا، اور یہی انشاءاللہ راجع قول بہت واضح، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر نے خود کہا کہ 3 درہم برابر ہوتا تھا ربع دینار۔ اسی بات روایت میں ہے کہ ربع دینار او 3 دراہم، ربع دینار ہو یا 3 درہم، اور مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک ہے کہ ربع دینار ہو یا 3 درہم ہو، دونوں میں سے کسی ایک کے نصاب کو اگر پہنچ جاتا ہے تو ہاتھ کٹ جائے گا۔ اور حنفیہ کے یہاں ہے 10 درہم ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ ڈھال کی جو قیمت 3 درہم آئی ہے صحیحین کی روایت میں، وہ بیہقی میں اور طحاوی میں آئی ہے 10 درہم۔ اور ایک اور حدیث ہے عمر بن شعیب کی جو حدیث ضعیف ہے کہ لا قطع الا فی 10 دراہم، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا مگر 10 درہم، ضعیف روایت۔ لہٰذا یہ مسئلہ تو انتہائی کمزور ہے، مسئلہ مضبوط ائمہ ثلاثہ کا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مالکیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ یا تو ربع دینار کو پہنچ جائے یا 3 درہم کو پہنچ جائے، دونوں میں سے کسی ایک کے نصاب کو پہنچ جائے ہاتھ کٹ جائے گا۔ لیکن امام شافعی کہتے نہیں، ربع دینار اصل ربع دینار، اس کی قیمت کی چاندی چوری کرے یا اس کی قیمت ربع دینار کی قیمت کے برابر کوئی شے اگر چوری کرتا ہے جس کی قیمت ربع دینار کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، مثلا 10,000 کی کوئی چیز چوری کر لیتا ہے
यहाँ तो 7 पौने 8 हजार रुपया हुआ, 7,775 रुपये के करीब होता है मिसाल के तौर पर। तो अगर वो 8 हजार की चोरी करता है, 9 हजार की, 10 हजार की, लाख, 2 लाख, अब जितना आगे बढ़े दर्जा वाला उसका हक। तो यही है निसाब। और जाहिरिया ने कहा कि कुरान मजीद की आयत अस्सारिक़ु फ़क़्तू, ये मुतलक है। लिहाजा अगर 2 रुपए की चीज भी अगर चोरी कोई करता है, 10 रुपए की चीज चोरी करता है तो हाथ कटा। अरे भाई, कुरान मजीद के उस उमूम को या उस इतलाक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ने मुखस्सस कर दिया है, मुतलक को मुक़य्यद कर लिया है। इसलिए सही कौल यह है कि निसाब है। अल्लाह ताला ने हद मुकर्रर फरमाई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निसाब मुतय्यन किया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमूदा ऐसा ही है जैसे अल्लाह का फरमूदा। इसलिए मुतलक कहना कि छोटी से छोटी रकम 10-20 रुपए की चीज भी अगर किसी ने चोरी की करे तो हाथ कट जाए, या कोई ये कहे कि रुपये, दीनार, सिक्का, सोने का चोरी करे तो ही हाथ कटेगा और चीजों में नहीं कटेगा, तो ये सभी बिल्कुल गलत है। रुपये दीनार असल मानिए, और रुपये दीनार के बराबर चांदी जेवर की शक्ल में हो, या चांदी का सिक्का जो रुपये दीनार की कीमत के बराबर हो, या कोई दूसरी अशिया जो माले मुतक़व्वम हो जिसकी कीमत लगती हो, अगर वो रुपये दीनार के बराबर है तो चोर का हाथ काटा, खा वो चोर हो या चोरनी हो, और फिर ये कि साहब वो आजाद हो कि गुलाम हो, लेकिन होना चाहिए मुकल्लफ। बच्चा है, पागल है, तो उसका हाथ नहीं कटा। चलिए साहब, तो ये निसाब के ताल्लुक से बात है। अब सिलसिला ये है कि उलमा में इख्तिलाफ है कि अगर साहब चलो पहली मरतबा अगर चोरी की तो ठीक है, हाथ कटेगी, दूसरी मरतबा क्या करेंगे, तो कहा गया कि भाई उल्टे सिमत में काटना है, बायां पैर काट दो। हनफिया और हनाबला कहते हैं बस भैया अगर तीसरी मरतबा चोरी करे जेल में रख दो, उसको सजा दे या जेल में रख दे, यहाँ तक के काजी को इत्मीनान हो कि ये चोरी से तौबा कर चुका है तो उसको माफ कर दे, निकाल। लेकिन मालिकिया और शाफिया कहते हैं तीसरी मरतबा करे तो बायां हाथ काट डाले, चौथी मरतबा चोरी करे तो दाहिना पैर काट डाले, यानी दोनों हाथ दोनों पैर उसके काट डाले। और अगर पांचवी मरतबा चोरी करे तो उसको जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दो, और बाज़ उलमा ने कहा कि कत्ल कर दो। इस सिलसिले में जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत अबू दाऊद में आई है, लेकिन सनद उसकी ज़ईफ है, मुनकर रवायत। इसलिए बेहतर यह है, अक्सर अहले इल्म ने कहा कि 2 मरतबा, एक हाथ काटो एक पाँव काटो, बायां हाथ रहने दो ताकि खाने के लिए और इस्तिंजा करने के लिए काम के लिए, और एक पाँव रहने दो ताकि दाहिने बगल के नीचे बैसाखी लगा कर कम से कम एक पाँव पर भी कूदता हुआ चल सके, जिंदगी गुजार सके। चलिए साहब, अब जो एक हदीस हमारे सामने है चोर की सजा के ताल्लुक से, इसी पर यह बाब चोरी का निसाब खत्म होता है। तीसरी हदीस है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, अन्ना कुरैशन अहम्महुम शाअनुल मखज़ूमिय्यति अल्लती सरक़त फ़क़ालू मन युकल्लिमु फ़ीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालू वमन यश्तरी अलैहि इल्ला उसामतु बिन ज़ैद हिब्बु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ल्लबहु उसामतु फ़क़ाल अतशफ़अु फ़ी हद्द मिन हुदूदिल्लाह सुम्मा क़ाम फ़ख़्ततब फ़क़ाल इन्नमा अहलक अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम अन्नहुम कानू इज़ा सरक़ फ़ीहिम अश-शरीफ़ तरकूहु व इज़ा सरक़ फ़ीहिम अज़-ज़ईफ़ अक़ामू अलैहि अल-हद्द व अय्मुल्लाहि लौ अन्न फ़ातिमत बिन्त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरक़त वलयाज़ु बिल्लाह लक़तअतु यदहा व फ़ी लफ़्ज़िन कानत इम्राअतुन तस्तईरुल मताअ व तजहद फ़अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़त्इ यदिहा। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि कुरैश को, जिस कबीले से आपका भी ताल्लुक है, कुरैश तो बड़ा खानदान है, इसमें छोटे छोटे खानदान और अफ़हाद और बुतून अशूब बहुत ज्यादा थे। तो कुरैश को मजमूई एतबार से मखजूमिया औरत के चोरी के मामले में ने गम में मुब्तला कर। कबीला मखजूम की, जो कुरैश का एक बड़ा शरीफ कबीला है और बड़ा मशहूर कबीला है, और इसी कबीले का सरगना और सुरमा अबू जहल था, अमर इब्न हिशाम अल मखजूमी, इसी कबीले का अबू उमैया अल मखजूमी, उसी कबीले के बहुत शरीफ खानदान था, बड़ा मकाम था इसका कुरैशियों के दरमियान, कबीले कुरैश के दरमियान। इस कबीले का जो बनु मखजूम का कबीला था बहुत हैसियत का, शुरफा का कबीला था। इस कबीले की एक औरत ने, फातिमा बिनते असवद, ये मखजूमिया है, फातिमा बिनते असवद कबीले मखजूम की थी, इसने चोरी की और मुकदमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गया, चोरी का मुकदमा पहुंच चुका था।
اب قبیلہ مخزوم کے شرفا کو بڑی فکر دامنگی رہی کہ اتنے باعزت گھرانے کی عورت کا ہاتھ اگر کاٹ دیا جائے تو خاندان کے لیے، قبیلے کے لیے، فی الجملہ پورے قریش کے لیے اور بطور خاص قبیلہ مخزوم کے لیے بڑے ننگ و آڑ کی بات ہوگی۔ تو اب ان کو فکر دامن ہوگی کون سفارش کرے، کون سفارش کرے۔ تو کہا گیا کہ اس معاملے میں کوئی بھی اس پر جرت نہیں کر سکتا ہے سفارش کرنے کی سوائے اسامہ ابن زید۔ اسی حضرت اسامہ ابن زید جو مولا ابن مولا ہے، آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ کا بیٹا، اس کی اہمیت اور اس کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگائیے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ کام اسامہ ہی کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی اور بولنے کی ہمت اسی کے اندر ہے، کیونکہ رسول اللہ ان کا بہت محبوب ہے اسامہ۔ ان کو لوگ پکارتے ہی تھے، لقب دیے ہوتے حب رسول اللہ، محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چاہیے۔ قالوا ومن یشتری علیہ الا اسامہ، من نافیہ ہے، یعنی لا یشتری علیہ، اس پر کوئی جرت نہیں کر سکتا الا اسامہ، مگر اسامہ ابن زید، حب رسول اللہ، جو رسول کے محبوب۔ بہرحال حضرت اسامہ نے جرت کی اور گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں گفتگو کی کہ قبیلہ مخزوم کی ہے، فاطمہ بنت اسود ہے، اور قبیلے کی ناک کٹ جائے گی۔ قریش بہت غمزدہ ہے، بہت پریشان ہے، فکر مند ہے، ان کے قبیلے کے لوگ بہت فکر مند ہیں، انہوں نے مجھ کو سفارشی بنایا ہے، آپ ان کو معاف کر دی۔ گویا اللہ تعالیٰ کی حد کو ٹالنے کی سفارش کرنے کے لیے آئے۔ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور پرواہ نہیں کی کہ یہ میرا محبوب ہے، میرا چہیتا ہے۔ میں ایک گود پر اگر حضرت حسن کو بیٹھاتا تھا تو دوسری گود میں یا دوسرے کندھے پر اسامہ کو بیٹھاتا تھا۔ محبوب ترین انسان کیوں، لیکن اگر غلط کہہ رہا ہے تو اس پر رد کیا جانا چاہیے، واجب ہے۔ آپ نے کہا تشفع فی حد من حدود اللہ، حمزہ استفہام انکاری، کہ تم اللہ رب العالمین کی مقرر سزاؤں میں سے ایک سزا کو ٹالنے کی سفارش کرنے کے لیے آئے ہو، کیسے تم نے ہمت کی اور کیسے تم نے اس بات کو پسند کیا کہ ہم اللہ کے فیصلوں کو ٹال دیں، اس کی مقرر سزا کو ٹال دیں؟ اور چونکہ معاملہ بڑا سنگین تھا، اسے ایسا بھی نہیں کہ صاحب چلو ٹھیک ہے ہاتھ کٹ جائے گا اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کوئی واقعہ بڑا رونما ہوتا، کوئی حادثہ پیش آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بیٹھاتے اور خطبہ دیتے۔ یہ خطبہ تو آپ کا عادتاً ہوتا تھا جو جمعہ وغیرہ میں دیا کرتے تھے، اور ایک طاری ہوتا تھا، عارض کسی وجہ سے ہوتا تھا، جیسے کسوف ہوا تو اس موقع پر خطبہ دیا، بریرہ کا واقعہ ہوا، انصاریوں نے کہا کہ ہم بیچیں گے لیکن ولایت ہم کو ملے گا۔ آپ نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ غلام بیچ بھی دیتے ہیں، آزاد کرے کوئی، اور بیچنے والے کہتے ہیں کہ ولایت ہمیں ملے گا۔ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تاکہ صحابہ کو معلوم ہو جائے کہ آج اور کبھی بھی اللہ کی مقررہ سزا کو عدالت سے معاف کرانے کے لیے کسی کو تگ و دو نہیں کرنا ہے، کسی کو سفارش نہیں کرنی۔ یہ بہت حرام عمل ہے اور کبھی جائز نہیں ہے کہ اس سلسلے میں کسی کی سفارش قبول کی جائے۔ اس لیے حدود کے باب میں شفاعت نہیں قبول کی جاتی، قصاص کے باب میں شفاعت قبول کی جائے گی، بھائی معاف کر دو، دیت لے لو، یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن سزا کم کر دیجیے حد اسلامی میں، 100 کوڑے کو 50 کوڑے سے تبدیل کر دیجیے، ایک ہاتھ کے بجائے ایک انگلی کاٹ دیجیے، 2 انگلی کاٹ دیجیے، نہیں، ہاتھ جب بھی کٹے گا تو کلائی ہی کٹے گا اور پورا کٹے گا۔ چنانچہ آپ نے خطبہ دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اس معاملے کی سنگینی، اور آپ نے کہا کہ انما اہلک الذین من قبلکم، جس چیز نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، کئی باتیں رہی ہوگی، اس میں سے ایک اہم بات یہ بھی تھی، ہلاکت کا اہم بنیادی سبب یہ بھی تھا اگلوں کی ہلاکت کا، کہ انہم کانوا اذا سبق فیہم الشریف ترکوہ، اگر ان میں کا کوئی شریف آدمی چوری کرتا، شریف مانے پیسے والا، بڑے خاندان والا، جاہو حشم والا، رتبے والا آدمی، آپ کہہ سکتے کہ رتبے والا آدمی بھی چوری کرتا ہے، کر سکتا، اگر کسی کو چوری کی بیماری ہے تو، طمع ہو، لالچ ہو، بڑا آدمی ہے تو بڑی چوری کرتا ہوگا، کروڑوں پر ہاتھ صاف کرتا ہوگا، کر سکتا ہے، جس کی بیماری ہو۔ تو یہ ضروری ہے کہ محتاج آدمی ہی چوری کرتا ہے، مالدار بھی چوری کرتے ہیں۔ بہرحال کہا کہ جب ان میں شرفا، اونچے خاندان والے، نام و نسب والے، جاہو حشم والے، پیسے والے اگر چوری کرتے ترکو ہو تو اس کو درگزر کر دیتے۔ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، لیکن ان کے درمیان یعنی اگلی قوموں میں اگر کوئی چور ضعیف ہوتا، کمزور ہوتا، محتاج اور مسکین ہوتا، عام خاندان سے تعلق رکھتا، تو اقاموا علیہ حد، اس کے خلاف حد جاری کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلی قوموں میں بھی کمزور لوگوں کے اوپر حد جاری کرتے تھے چوری کی، اور وہ کیا تھا؟ حد کرتے۔
لیکن ظلم پر مبنی یہ قانون تھا کہ مالداروں کو چھوڑ دیتے تھے، نامور لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے، محتاجوں، کمزوروں، غریبوں کو سزا دیا کرتے تھے۔ یہ جو ظلم تھا ان کے ہاں، نا انصافی تھی، نا برابری تھی فیصلے کے اندر اور سزا کو نافذ کرنے میں، اس کی وجہ سے وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ ہلاک ہونے کا ہوتا کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، یا یہ ہے کہ ان کا معاشرہ انتہائی پستی کا اور ظلم و انارکی کا شکار ہو گیا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی ناانصافی ہوگی تو پیغام تو دور دور تک جائے گا اور بہت غلط پیغام جائے گا، معاشرہ انحطاط پذیر ہو جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، وَأَيْمُ اللَّهِ، قسم اللہ، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے، سیدۃ نساء العالمین، دنیا کی عورتوں کی سردار، جنتی خواتین کی سردار فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا، نعوذ باللہ کہ وہ چوری کرے، لیکن بفرض محال مان لیجیے کہ اگر وہ بھی چوری کرے تو لقطعت یدها، میں اس کا ہاتھ کاٹ، اور بعض روایت میں کہ لقطع محمد یدہ، محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ کاٹا ہے۔ تو یہ تو ہوا معاملہ چوری کا، معلوم ہوا کہ سزا عدالت تک مقدمہ لے جانے کے بعد سفارش نہیں کی جا سکتی۔ تب کہیے گا کہ عدالت تک جانے سے پہلے مال والا اگر چاہے چور کو معاف کر دینا، یا کوئی سفارش کرے کہ معاف کر دو بھائی، مت لے جاؤ عدالت تک، تو کیا یہ جائز ہے؟ دو مسئلہ ہے، عدالت سے پہلے تک سفارش کر سکتے ہیں۔ دلیل ابو داؤد میں روایت ہے، صفوان بن امیہ اپنے سر کے نیچے چادر رکھ کر کے سوئے ہوئے تھے، کسی نے سر کے نیچے سے چادر کھینچ لی، پھر چور پکڑا گیا، اس نے اعتراف کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ پہنچا دیا گیا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، نصاب تک پہنچ چکا تھا، مان جو آپ نے سنا، کیونکہ بغیر نصاب کو پہنچے ہوئے تو ہاتھ کٹے گا نہیں، تو کہا گیا کہ صاحب اب صفوان کو ترس آ گیا، کہا کہ معاف کر دیتا ہوں، معاف کر دیجیے۔ کہا نہیں، اگر یہی کرنا تھا تو یہ تم پہلے کرتے قبل اس کے کہ تم اس مقدمے کو لے کر ہمارے پاس آؤ، عدالت میں آنے سے پہلے یہ کرنا تھا، معاف کر دینا تھا۔ اس کا مطلب کہ آدمی چاہے تو معاف کر دے۔ اب آپ سفارش کر سکتے ہیں کیا کہ معاف کر دو بھائی، چوری کیا ہے تو اب آپ کو مصلحت دیکھنی ہوگی۔ اگر عادی مجرم ہے اور اگر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا، معاف کر دیا، تو پھر یہ چور اپنی چوری سے باز نہیں آئے گا، ہاتھ کٹوا دیجیے، کہیے کہ نہیں بخشے نہیں، جاؤ، ہم سفارش نہیں کریں، جا سکتے ہو تو ہم کیوں سفارش کریں گے، یہ تو عادی مجرم۔ لیکن چلیے اگر آدمی ٹھیک ٹھاک آدمی ہے اور صاحب حیثیت آدمی ہے، شریف آدمی ہے، لیکن کبھی ہو گیا اس طرح کا کوئی عمل، کسی لالچ میں آ گیا، تو آپ اگر چاہیں اور مصلحت دیکھیں کے ساتھ اس کے لیے سفارش کر سکتے ہیں، تو عدالت تک، اسلامی عدالت تک مقدمہ لے جائے جانے سے پہلے تک آپ معاف کر سکتے ہیں یا سفارش کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو چوری کا معاملہ ہوا، اس عورت کی کس نے چوری کی۔ ایک لفظ میں ہے، یہ مسلم شریف کا لفظ ہے کہ یہ عورت متاع، مال و متاع عاریت لیا کرتی تھی اور انکار کر دیتی تھی، کسی سے کوئی سامان لیا اس کا انکار کر دیتی، کسی سے زیور لیا، مثال کے طور پر ایک مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ ہمارے یہاں گاؤں دیہات میں ہوتا ہے کہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے، ان کے پاس زیورات نہیں ہوتے تو مالدار عورتوں کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ ہماری بیٹی سسرال جا رہی ہے، اس لیے پیچھے ایک دو زیور دیجیے، اس کو پہنا کے جانے دیتے ہیں، 15 دن کے بعد لوٹے گی تو پھر آپ کو پہنچا دیں گے، یا میں خود ہی بیٹی کے پاس جا رہی ہوں یا کہیں سے شادی میں جا رہی ہوں، میرے پاس گہنا زیور نہیں ہے، کچھ آپ دے دیجیے، اور وہ لیتی تھی اور اس کے بعد واپس نہ کر کے انکار کر دیتی کہ ہم نے کب لیا، ہم نے کب لیا۔ بہرحال تلاشی ہوئی تو وہ سب عاریت لیا ہوا سامان جو وہ وقت مقررہ کے لیے لیتی تھی پلٹانے کے لیے اور اس کا بعد میں انکار کر دیتی تھی، وہ سب مال پکڑا گیا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعیت کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک روایت میں کہ چوری کرتی تھی یا چوری کے جرم میں پکڑی گئی، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ عاریت لے کر کے انکار کرتی تھی۔ تو اگر کوئی عورت یا مرد کسی کا کوئی سامان عاریت لے اور انکار کر دے اور پھر وہ سامان اس کے پاس پکڑا جائے تو پھر اس مجرم کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر وہ ربع دینار کی مالیت کا ہو گیا ہو تو یہ ہے مسئلہ حنابلہ کے نزدیک۔ لیکن یہاں شواف، مالکیہ اور حنفیہ کہتے ہیں نہیں، عاریت کی وجہ سے نہیں کاٹا جائے گا، عاریت لینا اور انکار کرنا اس عورت کی ایک عادت تھی، یہ اس کی پہچان کے طور پر کہا گیا ہے، ورنہ اصل میں ہاتھ کٹا تھا چوری کیسے، جہد عاریت کی وجہ سے نہیں، عاریت کا انکار کرنے کی وجہ سے نہیں۔ بھئی اللہ کے بندے، حدیث ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کانت امرأۃ تستعیر المتاع وتجد، مال لیتی تھی عاریت اور انکار کرتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سبب کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹو۔ اب اتنی واضح حدیث کے بعد آپ بیجا تعویل کر رہے ہیں۔
کہ بطور پہچان کے یہ بات کہی جا رہی کہ وہ عورت عاریت کا بھی انکار کرتی تھی، ورنہ اصل میں ایکچولی ہاتھ جو کٹا تھا اس کا سبب تھا چوری کا. وہ صحیح یہ ہے کہ چوری کرے یا عاریت کا انکار کرے، جہد عاریت کرے. اگر وہ مال ربع دینار فسائدہ ربع دینار یا اس کے اوپر کی مالیت کا ہے تو وہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا چوری کا. هذا وبالله التوفیق، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا شیخ. آمین وإیاکم. جی شیخ، اگر کسی کا پیسہ لے لے اور واپس کرنے سے انکار کرے یا کسی کا پیسہ دھوکے سے لے لے تو کیا یہ بھی چوری کی سزا میں آئے گا یا کیسا ہوگا؟ نہیں، دھوکے سے لینا نہیں ہے، یا اسی طریقے سے اچک کے لے کر کے بھاگنا یا غنڈہ گردی کرنا، پسٹل دکھا کر کے اس کا مال چھین لینا، وہ سب ہراوا کے اندر ہے. اس کی سزا اسلام میں مقرر نہیں ہے. حاکم وقت قاضی سلطنت جو فیصلہ دیکھے گا جرم کے اعتبار سے یا تو سزا دے دے یا پھر اس کو جیل دے دے کئی سالوں کے لیے یا کئی مہینوں کے لیے، یا چاہے تو جرم کی نوعیت دیکھ کر کے اس کو قتل بھی کر سکتا ہے. تو یہ جو چوری کی سزا ہے وہ اس شخص کی نہیں ہے جو ٹال مٹول کر رہا ہو یا دھوکے سے لے رہا ہو یا آپ کو ٹھگ رہا ہو، تو وہ اس سب کے اندر داخل ہے. اس کی تعزیر ہوگی، قاضی جو سزا مناسب سمجھے گا وہ اس کو دے گا. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال ہے، جو بیٹا اپنے والد کے بزنس میں حساب کتاب نہیں رکھتا ہو اور والد کے پیسوں کو من چاہا خرچ کرے یا اپنے پاس رکھ لے، تب بھی اس کو شبہات میں کاؤنٹ کیا جائے گا کیا؟ جی شبہ ہی ہوگا، شبہ ہی ہوگا. بہرحال ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، سزا دی جائے گی. کچھ ایسے ہی ڈال ٹپٹ کر کے کچھ کوڑے لگا کر کے الگ کر دیا جائے گا عدالت میں اگر باپ مقدمہ دائر کرتا ہے تو. اور پھر یہ ہے کہ باپ اس پر سختی کرے، حساب لے یا اس کو الگ کرے کاروبار سے اگر اس کی خیانت میں مبتلا ہوتا ہے تو. بہرحال وہ خائن ہے. اور خیانت کرنے والا آدمی اگر امانت کے سامان میں بھی خیانت کرے اور خیانت کا ارتکاب کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے تو بھی خائن کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے. گناہ کبیرہ ہے، جرمانہ بھرے گا لیکن ہاتھ نہیں کاٹے. ہاتھ کے لیے کہ محفوظ مقام سے چوری کی نیت سے چھپ چھپا کر کے اس نے چوری کیا اور شبہ یا شبہات کی بھی وہاں شائبہ نہ ہو، شبہ نہ پایا جائے. ماں چلیے، جس مال کی چوری ہوئی ہے اس کا کاسٹ پرائس دیکھا جائے گا یا کرنٹ مارکیٹ پرائس دیکھا جائے گا؟ ہاں اس کی جو قیمت ہوگی جس وقت چوری کیا گیا ہے اس وقت جو قیمت ہوگی وہ سمجھا جائے گا. مان لیجئے کہ ہم نے آج سے 20 سال پہلے سونا لیا تھا جب وہ 10,000 روپے میں 10 گرام آیا کرتا تھا، آج 70 گرام میں 10,000 آ رہا ہے. تو آج جو اس کی قیمت ہوگی وہ جب اس نے جو چوری کیا اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا. جی اگر بیٹا اپنے والد کی خاص تجوری سے مال لیتا ہو چھپکے اور پتہ چلنے پر انکار کرے تب کیا حکم ہوگا؟ اور پھر بھی کہا نا کہ ہاتھ نہیں کٹے گا. بیٹے کا ہاتھ باپ کے مال کی چوری میں، باپ کا ہاتھ بیٹے کے مال کی چوری میں نہیں کٹے گا. تعزیر کی جائے گی اس کو سر. تعزیر جس کی کوئی حد مقرر نہیں ہوتی ہے. 10-20 کوڑے لگا کے چھوڑ دیے جاتے ہیں، ڈال ڈپٹ کے چھوڑ دیا جاتا ہے. یا حاکم سمجھے تو 6 مہینہ کے لیے جیل کر دے، کچھ کرے جرم کی نوعیت کو دیکھ کر. جی اگر بیٹا اپنے باپ سے پیسے لیتا تھا بغیر بتائے اور اسے واپس کرنا ہے تو کیا وہ بتا کر بولے گا یا بس بغیر بولے رکھ دے گا واپس؟ جیسا چاہے معذرت بھی کر لے، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی چاہے، والد سے بھی معافی چاہے تو اور اچھی بات ہے. نہیں اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ بغیر کہے ہوئے ان کی تجوری میں ڈال دے وہ پیسہ تو ڈال بھی سکتا ہے. اللہ رب العالمین جان رہا ہے. اگر اس کو لگتا ہے کہ عافیت یہی ہے نہ بتلانے میں تو نہ بتلائے. بیوی کا شوہر سے بغیر بولے اس کے جیب سے وغیرہ پیسے لینا کیسا ہے؟ یہ سب بھی خیانت ہے، الا کہ اگر وہ خرچ کے برابر پیسہ نہیں دیتا ہے، اس پر تنگی کرتا ہے، بخل سے کام لیتا ہے. جیسے کہ ام معاویہ ہند نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ میرا شوہر ابو سفیان بخیل آدمی ہے، وہ اتنا خرچ نہیں دیتا ہے جو میرے یا میرے بچوں کے لیے کافی ہو. تو آپ نے کہا کہ معروف طریقے پر اس کے مال سے بغیر بتائے ہوئے لے لیں جو تمہاری اور تمہارے بچوں کی ضرورت کے لیے کافی ہو. جی یہود کی اصل قانون میں، جیسے کہ یہود کے اصل قانون میں وہ تھا، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی سیم زنا کے لیے رجم کا قانون تھا؟ جی شریعت یہ تو بائبل پڑھنے والے جان ہیں، اب اس میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن بہرحال جو اصل بنیادی قانون کی کتاب تھی ان کے ہاں یہود و نصارہ کے یہاں وہ اصل میں اولڈ ٹیسٹامنٹ ہی تھی. جو بنیادی کتاب تھی تمام بنی اسرائیل کے لیے
वो तौरेत ही थी कानूनी तौर पर। इसलिए कहा जाएगा कि अहले किताब की है यही कानून। बीवी का कर्ज जो शौहर पर है, वो पैसे शौहर को बिना बताए लेना कैसा है? बीवी का जो कर्ज शौहर पर है, जी शेख, वो बीवी का कर्ज शौहर के जिम्मे है तो वो अपने कर्ज का मुतालबा करे, जबरदस्ती या चोरी करके चोरी छिपे उससे मत ले। उसके ऊपर वाजिब है कि वो अपनी बीवी का कर्ज दे। जैसे वो आम लोगों का कर्जदार है वैसे बीवी का कर्जदार है। अगर मोहताज हो, मजबूर हो तो कुशादगी होने तक, फारिगुल बाली होने तक, वुसअत होने तक मोहलत दे। अगर तंगदस्त है तो आसानी होने तक के लिए मोहलत दे। और अगर वो ताकत रखने के बावजूद भी नहीं देखता है तो वो जालिम है। मसलुल गनी जुल्म, जालिम आदमी अगर किसी के कर्ज की अदायगी में टाल मटोल करता है तो ये सरासर जुल्म है। 1440 साल में जानी की सजा में कोड़े देने की जो शक्ल है उसमें कुछ बदलाव आया क्या? यानी इक्विपमेंट में जिस तरीके का मटेरियल वगैरह होता है उसमें कुछ चेंजेस वगैरह हुए हैं क्या? किस चीज में? किसी चीज में कोई चेंजिंग नहीं। अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, 100 कोड़े ही लगेंगे, 100 कोड़े ही लगेंगे। अदालत में लगेंगे, लोगों के सामने लगेंगे। मोमिनों की एक जमात के दरमियान होगा, हद इस्लामी जारी किया और बिला राफत और रहमत के 100 कोड़े लगाए गए। लेकिन ऐसा कोड़ा नहीं जो उसकी खाल को उधेड़ दे, जो उसको बुरी तरह जख्मी कर दे। और उसकी पीठ पर लगेगा, उसके चेहरे वगैरह को, सर को बचा करके मारा गया, पीठ पर, उसके पिछले बम पर, इसी तरीके से पिंडली में, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से पर, हाथ पर, क्योंकि ज़िनाकारी की लज्जत तो उसने पूरे जिस्म से ली है। जानी को लज्जत तो पूरे जिस्म में मिलती। और इसी तरीके से रज्म की सजा भी कभी सर पर पत्थर लगा, कभी चेहरे पे लगा, कभी पीठ पे लगा, कभी पेट में लगा, कभी टांग पे लगा। लेकिन चोर सिर्फ हाथ से चोरी करता है आदतन और आम तरीका से, इसलिए हाथ कटा जाता है। लेकिन जानी के पूरे जिस्म के ऊपर कोड़ा लगाओ, यहाँ तक के पत्थर भी अगर रज्म है तो पूरे जिस्म पर लगाओ, क्योंकि जमा की लज्जत से तो पूरा बदन ही उसका लुत्फ हो। तो कोई तब्दीली नहीं, अल्लाह के कानून में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। न तलवार से उसको गोली से मारा जाएगा, न कुछ वो, न तलवार से जाली मोहसन को, शादीशुदा को कत्ल किया जाएगा, बल्कि वो जो पत्थर से मारने की सजा है वही लगेगी।